حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم طلب منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 کے پہلے الفاظ کے متعلق پچھلے 2 خطبات جمعہ میں گفتگو ہوئی۔ زکوٰۃ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، دینے کے آداب کیا ہیں، ان امور پر ہماری بات چیت ہو چکی ہے۔ اسی سورۃ البقرہ میں آگے وہ آیات آ رہی ہیں جو انسان کو متنبہ کرتی ہیں کہ جس طرح نماز پورے اہتمام کے ساتھ ادا کی جائے تاکہ وہ ضائع نہ ہو اور اس کا پورا اجر و ثواب آپ کو مل سکے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ دینے کے بھی کچھ آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس فریضے کی ادائیگی بھی آپ کی طرف سے ہو، اس کا پورا ثواب بھی آپ کو مل سکے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اتنی بڑی نیکی معمولی کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ اور اس میں 2 چیزیں سر فہرست رکھیں، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، شو آف کرنے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اور جس کو دیا جا رہا ہے، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کی عزت نفس کا خاص طور پہ خیال رکھیں، کہیں بھی اس کی انسلٹ نہ ہونے پائے، کہیں بھی اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، احسان جتلا کر یا اس سے کوئی اور مشقت لے کر کوئی کام اس کے ذمہ ڈال دیا، اس سے یہ نیکی ضائع ہونے کا خدشہ ہوگا۔ اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے جب وہ آیات ہمارا موضوع بحث ہوں گی۔ اگلے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اللہ کا ریکارڈ بہت ایکوریٹ ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اس طرح سے وہ ایکوریسی نہیں لا سکتی جو اللہ کے اس ریکارڈ میں ہو۔ مختلف جگہ پہ بیان کیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی
اگر آپ کا کوئی اچھا عمل ہے، نہ صرف کہ اس کا ریوارڈ آپ کو مل کر رہے گا، آپ کی فائل میں درج ہوگا، کوئی ایک چیز بھی مسنگ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین تو اپنی خاص مہربانی سے تمہاری ان نیکیوں کو ملٹی پلائی کر کے، کئی گنا کر کے تمہارے نامہ اعمال میں درج کروائے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نامہ اعمال جب ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سب کو دائیں ہاتھ میں دے۔ ایک بندہ اس کو ملا تو دائیں ہاتھ میں، لیکن وہ بڑا کنفیوزڈ ہے، کہاں پر آئے، اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنی فائل، دوسری طرف بے چینی بھی ہے کہ دیکھوں، کھولنے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا سا کھولتا ہے پھر بند کر دیتا ہے، تھوڑا کھولتا ہے پھر بند کر دیتا ہے۔ اس کا یہ کنفیوژن دیکھ کر اس کو آواز آئے گی، کیا ہوا تمہیں؟ تو وہ کہے گا کہ یہ فائل میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی فائل فرشتہ غلطی سے مجھے دے گیا۔ جواب ملے گا فرشتہ غلطی نہیں کرتا ہے۔ یہ کہے گا جی نہیں کرتا ہوگا، لیکن آج تو ہو گئی، اس لیے کہ ہر شخص کو اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے میں نے کیا تیر مارے ہیں، یہ فائل میری ہو ہی نہیں سکتی، اس میں نیکیوں کے بنڈلز کے بنڈلز نظر آ رہے ہیں، میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی ہیں، یہ میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے، میرے پاس آ گئی۔ تو پھر اس کو وضاحت کی جائے گی کہ تم کوانٹٹی دیکھتے ہو، ہم کوالٹی دیکھتے ہیں۔ تمہارے نزدیک 1 2 3 کلو 10 کلو من ٹن یہ معیار ہے، ہمارے نزدیک معیار لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کے گوشت کی مثال دی، جانور تمہارے سامنے ذبح ہوتا ہے، خون تمہارے سامنے اس کا بہہ جاتا ہے، گوشت بھی خود کھاتے ہو، کھالیں بھی خود استعمال کرتے ہو، اللہ کو کیا دیتے ہو؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، یہ دل کے اندر جو تمہارے جذبات تھے یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور یہ جتنے اچھے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اتنا ان کا ثواب دیتا ہے۔ چنانچہ اس کو وضاحت کی جائے گی کہ تمہاری نیت اچھی، کرنے کا انداز اچھا، بظاہر تم نے ایک نیکی کی، اللہ نے اس کو کہیں 10 گنا کر کے لکھوایا، کہیں 70 گنا کر کے لکھوایا، کہیں 700 گنا کر کے لکھوایا، تو فائل تمہاری اپنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی یہ نیکیاں اس معیار پر کریں کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا 70 گنا اور 700 گنا کر کے ہمارے نام اعمال میں لکھوائے۔ تو فرمایا کہ جو نیکی تم کرو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، ریکارڈ سے یہ غائب نہیں ہوگی، تمہاری فائل میں اندراج ہوگا اس کا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، رب سے تم چھپ نہیں سکتے۔ اللہ کی آنکھ، اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کا ادراک، اللہ کا تصرف، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ذرے ذرے میں موجود۔ خود اللہ عرش پر بیٹھا ہے، یہی تو کمال ہے کہ ایک جگہ عرش پر ہونے کے باوجود 7 سمندر تہ میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ خود رب العالمین نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو وہ عرش پر ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا تصرف، اس کا ادراک، اس کا علم، یہ چیز یہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو رب العالمین نے ہمیں باور کروایا
کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تمہاری اندراج میں ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا اور حقیر سمجھ کے چھوڑ نہ دینا. موقع مل رہا ہے، اپارچونٹی مل رہی ہے، اس کو اویل کرو. ممکن ہے وہی نیکی اللہ کو پسند آ جائے. اور اس کے برعکس چھوٹے سے چھوٹا گناہ کبھی جرت نہ کرنا کہ کر گزرو، کیونکہ گناہ تو گناہ ہے، قانون کی وائلیشن ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، چھوٹا یا بڑا. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ تم نے کیوں کیا جبکہ میں نے منع کیا ہوا تھا، کیا جواب ہوگا؟ لہذا چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنا نہیں ہے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی چھوڑنی نہیں ہے. یہ اصول دے دیا ہمیں اس حدیث سے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. دوبارہ یہود و نصارہ کا تذکرہ کہ ان کو کیا ہو گیا، بڑے بڑے دعوے کرنے لگ گئے. کہتے ہیں کہ جنت تو صرف ہمارے لیے بنی ہے، جو یہودی مذہب پر رہے گا یا عیسائی مذہب پر رہے گا اسی کو جنت ملے گی. نہیں، تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تمہاری بھول ہے. اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے کہ تم نے اپنا نام کیا رکھا، یہودی نام رکھا، نصرانی نام رکھا، مسلم نام رکھا، مومن نام رکھا، کچھ اور نام رکھا. صرف نام کی بنیاد پر تم نے سمجھا کہ جنت مل جائے گی. وہاں تو میرٹ ہی کچھ اور ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی بچی، باقی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئی، صرف ایک یہی بچی. تو کتنا پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ، کتنی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے، اپنے برابر میں بٹھاتے، خیریت دریافت کرتے، بات چیت گھر کے متعلق پوچھتے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی اس لخت جگر کو فرمایا بیٹا سلینی ما شئت، تمہاری کوئی ڈیمانڈ، تمہاری کوئی فرمائش دنیا کی تو مجھے بتاؤ، میں کوشش کروں گا کہ پوری کر دوں. لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بیٹا اللہ کی عدالت میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. وہاں یہ نہ سمجھنا کہ میں خاتم الانبیاء کی بیٹی ہوں، اتنی عظیم رشتہ داری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر مجھے ویسے ہی معاف کر دے گا کہ میرے پیغمبر کی بیٹی ہے، اس سے کیا حساب کتاب لینا، اس سے کیا پوچھنا، ایسے ہی اللہ معاف کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اور معاذ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عملی طور پہ کمزور نہیں تھیں. ان کا تقوی اور دین سے لگاؤ، آخرت کی فکر کا یہ عالم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگے کہ فاطمہ تمہارے بابا کو آج مال غنیمت میں سے اپنے حصے میں 5 بکریاں ملی ہیں. میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لے کے جاتے ہیں کسی نہ کسی کو دے دیتے ہیں. تو ایسا کرو کہ آپ جاؤ اور درخواست کر دو کہ وہ بکریاں ہمیں مل جائیں، ہمارا کچھ وقت اچھا گزر جائے گا. حضرت فاطمہ گئیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹا کیسے آئی ہو؟ کہا بابا سنا ہے آپ کو 5 بکریاں ملی ہیں مال غنیمت میں. کہا جی. تو بابا کیا کرنا ہے ان کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا تم بولو کیا کہنا چاہتی ہو. کہا بابا اگر یہ آپ خود رکھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن پیچھے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بانٹ ہی دیتے ہیں، کسی نہ کسی کو آگے دے دیتے ہیں، تو اگر یہ بکریاں بھی کسی اور کو دینی ہے تو پھر میری درخواست ہوگی کہ یہ آپ کسی اور کو دینے کی بجائے ہمیں دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کھڑی ہیں بکریاں، آپ لے جاؤ. بیٹا یہ تو چیز میرے پاس نہ ہوتی تو مسئلہ تھا، میرے پاس کھڑی ہیں، آپ لے جا سکتی ہو.
اور پھر فوراً بولا میں تمہیں ایک چوائس دیتا ہوں، تم چاہو تو 5 بکریاں لے لو، چاہو تو مجھ سے 5 دعائیں لے لو۔ حضرت فاطمہ فوراً بولی بابا چھوڑیں بکریوں کو، ہمیں وہ 5 دعائیں سکھا دیں۔ اور جب واپس آئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سناؤ کیسے آئی ہو، کیا ہوا، بڑے خوش آ رہی ہو؟ تو گولڈن الفاظ ہیں حضرت فاطمہ کے، قال ذهبت للدنیا ورجعت بالآخرہ، میں دنیا لینے کے لیے گئی تھی، آخرت لے کر واپس آئی ہوں۔ وہ ایسے لوگ تھے۔ اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، وہاں جو میرٹ ہے اس کا خیال رکھنا، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ صرف یہ رشتہ داری تو فلاں ابن فلاں چیزیں نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اب یہ ہم سب کو سکھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں۔ بظاہر خطاب حضرت فاطمہ سے تھا، لیکن یہ ہمیں سمجھایا کوئی بندہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں نے اتنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، کسی ایک کی سفارش تو کام آ جائے گی، جنت مسئلہ ہی نہیں ہے، مل جائے گی جنت، یہاں دنیا میں جو چاہوں کرتا رہوں۔ اولاد کہے میرے ابا تو اتنی نیکیاں کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، اتنا صدقہ خیرات کرتے تھے، ہماری تو جنت لکھی جا چکی، ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو میرٹ ہے سب سے پہلے عقیدہ ہے، اور اس کے بعد اس عقیدے کے عین مطابق نیک اعمال ہیں۔ بیٹا اس کا خیال کرنا، یہ ہے میرٹ وہاں کے لیے۔ تو ان کے لیے جو کہہ رہے تھے کہ ہم یہودی ہیں، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی امت کے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، بس جنت ملنے والے ہی ہے۔ عیسائی کہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول مانتے ہیں، عیسائی ہونا ہی کافی ہے، بس جنت پکی ہے۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہے، میرٹ، اعمال تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو جنت ملے گی۔ صرف یہ نام کافی نہیں ہے۔ ہم مسلمان بھی کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم کہیں کہ ہم آخری نبی کی امتی، اس کا کلمہ پڑھنے والے، ہم تو توحید والے ہیں۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی آنر ہے اور بہت بڑی نعمت ہے جس کو صحیح عقیدہ مل گیا، توحید والا عقیدہ مل گیا، یہ بہت بڑی رب کی نوازش ہے۔ لیکن بہرحال وہاں حساب و کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، وزن ہوگا، اس عقیدے کے ساتھ نیکیاں بھی ہوں گی، تو تب کامیابی ہے۔ صرف عقیدہ صحیح کر لیا اور باقی اپنی روش نہ بدلی تو پھر یہ فضیلت تو موجود ہے کہ جو توحید پر فوت ہوا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ پہلے اس کو سزا ہوگی جو اس نے غلطیاں کی یا اس کی نیکیاں کم ہوئیں، اس کی بنیاد پر سزا پہلے ضرور ہوگی، لیکن اس کے بعد جنت بھی ضرور مل جائے گی۔ یہ جو پہلے سزا ہے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ ادنا سے ادنا سزا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے کہ جہنم کے اندر سب سے کم درجے کی سزا کیا ہوگی کہ جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوا ایک جوتا اس کے پاؤں میں پہنا دیا جائے گا، صرف ایک جوتا، یہ سب سے کم درجے کی سزا ہے۔ اور جو ہی وہ جوتا پہنے گا اس کے جسم کا دوسرا کنارہ سر کے اندر جو مغز ہے وہ ہنڈیا کی طرح ابلنے لگے گا، والعیاذ باللہ۔ اتنی شدت والی حرارت اور اتنی آگ اس کے اندر، اس جوتے کے اندر کہ بالکل دوسرا کنارہ ہے، پاؤں سے سر کے اندر جو برین ہے انسان کا، جو مغز ہے وہ بوائل ہو جائے گا، اور اگر پورا جہنم میں ڈالا جائے تو پھر کیا ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بار بار نصیحت اور تلقین تھی کہ جہنم کی آگ کو، جہنم کے عذاب کو اور اس سزا کو، اللہ کی سزا کو معمولی نہ سمجھنا۔
یہاں ہمیں معمولی معمولی تکالیف آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں، اور انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ ایک سر کا درد ہی اگر چند گھنٹے لگاتار رہے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بڑی تکلیف تو بہت دور کی بات ہے۔ جب انسان اتنا کمزور ہے تو پھر اللہ کی زمین پر چلتے ہوئے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کا بندہ بن کے چلے، پھر فخر، غرور، خود اعتمادی، ان چیزوں کو چھوڑے اور اللہ کی اطاعت والی روش اختیار کر لے۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تمہیں کس نے کہا کہ بس یہودی بن جاؤ جنت مل جائے گی، عیسائی بن جاؤ جنت مل جائے گی، کسی اور نبی کا صرف کلمہ پڑھ لو اور جنت پکی ہو گئی؟ کس نے کہا تمہیں؟ کیا دلیل تمہارے پاس، کیا ثبوت؟ غلط فہمی میں ہو۔ ایسا نہیں، اپنی روش بدلو۔ اور اس کے بعد فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ اصل کامیاب کون اور کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، بڑے زبردست الفاظ ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، سرنڈر کر گیا، اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا کہ اللہ میں کچھ نہیں، میں کسی اور کو جانتا نہیں ہوں، میرا کوئی لیڈر، کوئی مالک، کوئی فلاں کوئی نہیں ہے، میرا صرف تو ہے، بول جو تو بولے گا میں وہ کروں گا، میں صرف تجھے جانتا ہوں۔ یہ مسلم کا جو لفظ ہے نا، مسلم، اسی سے اسلم کا یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ مسلم عربی زبان میں ایک اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈلی ہوئی ہے اور کسی بندے کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی، وہ رسی پکڑ کے جس طرف چاہے چل دے، اونٹ بغیر کسی احتجاج کے، نخرے کے، اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، حتیٰ کہ وہ اگر اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہو تب بھی اس کا فرما بردار بن کے پیچھے جا رہا ہو۔ اور دیکھ لیجئے اونٹ کیسا جانور ہے، ایک بچے کے ہاتھ میں بھی اس کی رسی پکڑا دیں پیچھے پیچھے چلتا جائے گا۔ تو مسلم وہ شخص ہے، یہ آزاد نہیں ہے، اس کی ناک میں نکیل ہے اور اس کو رسی ڈالی ہوئی ہے، وہ رسی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو جس طرف لے کے جائیں یہ اسی طرف جائے گا، جو نبی کا اسوہ حسنہ یہ اس کا لائف سٹائل ہوگا، یہ اپنی طرف سے کوئی اپنا لائف سٹائل نہیں بنائے گا، رسول کا دیا ہوا اسوہ حسنہ، وہ رول ماڈل، وہ نمونہ، بس یہ اس کو جانتا ہے۔ تو جس نے اپنے آپ کو اس طرح ہمارے حوالے کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جو تعریفیں کی، ان کے لیے بھی یہ الفاظ اور ٹائٹل کے طور پہ استعمال کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا انداز تھا، حتیٰ کہ جب ان کے لیے آگ تیار کی گئی اور پھینکنے کے لیے بالکل ریڈی بیٹھے تھے، آگ کے شعلے آسمان کو ٹچ کر رہے، فرشتہ آیا، ابراہیم آگ اپنے عروج پر ہے اور یہ لوگ آپ کو آگ میں پھینکنے والے ہیں، کوئی مدد کی ضرورت؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں مدد کی ضرورت، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اور اس موقع پر بالکل مدد کی ضرورت ہے، لیکن تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اگر میری مدد کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں، وہ مدد مجھے چاہیے، لیکن تم اگر اپنی طرف سے کوئی آفر دے رہا ہو تو چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، نہیں چاہیے مجھے تمہاری۔ کیا کانفیڈنس تھا، کیا خود اعتمادی تھی، اور پھر اللہ رب العالمین کو ان کی یہ ادا پسند آئی، پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلامہ، یہ 25-27 ڈگری کا ٹمپریچر ان کے لیے بنا دیا۔ یہ رب العالمین نے مثالیں کلام پاک میں دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر تم بھی اللہ کے ساتھ اس طرح وفادار بن جاؤ، رب کو اپنا خالق مالک سمجھ کے اس کے سامنے ہتھیار ڈالو
اور اس کی وفا کا لبادہ اوڑھو، اپنی روش بدلو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والی روٹین بناؤ، تو جو وعدے اللہ نے ان کے ساتھ کیے اور جو اعزازات ان کو عطا کیے وہ تمہیں بھی کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا ہی فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ مرحومین کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے خطبے کے دوران لوگوں کی درخواستوں پر، لوگوں کی اپیلوں پر مختلف دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ تو سنت پر عمل کر دو، یہ ہم بھی خطبے کے دوران ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے اللہ ہمارے یہ جو احباب، دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ایمان پر اور توحید پر فوت ہوئے، اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ان سب کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، قبر اور آخرت کے تمام مراحل ان کے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ جو زندہ ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کے مرنے سے جو ان پر ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں ان کو یہ ذمہ داریاں بطریق احسن نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہماری وفات ہو۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔